مجھے کسی ملک کی منی سپلائی، پیسے دولت کنٹرول کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کون کرتا ہے اور قانون کون بناتا ہے، حکومت میری ہوگی۔ یوسف علیہ السلام چونکہ حفیظ بھی ہیں اور علیم بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں اور ایک اسپرچول وجود ہیں، ان کو جو اسپرچول انٹیلیجنس ملی، انہوں نے اس انفارمیشن کو حفاظت کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور اللہ کے دیے ہوئے اس نور کے ساتھ جب استعمال کیا تو پورے ملک میں اور خطے میں امن، عافیت، فراوانی، کثرت، دولت کی مساوی تقسیم اور ایک انصاف قائم ہوا۔ یہ ایک بہت کرٹیکل ایلیمنٹ ہے ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں، جو اتنا زیادہ ایمفیسس ہے منی مینجمنٹ کے اوپر۔ اور اب ہم یہاں پر آپ کو وہ بات قرآن کی بتاتے ہیں کہ قرآن پاک نے یہودیوں پر اتنا ایمفیسس کیوں کیا ہے۔ دیکھیں ان کی کوالٹیز کیا بتائیں گے۔ پہلی کوالٹی یہودیوں کی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے یقتلون الانبیاء انبیاء بغیر الحق، انبیاء کو ناجائز قتل کرتے ہیں، یعنی بالکل ظلم کی انتہا کہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ دوسری یہ بتائی کہ یکنزون الذهب والفضہ کی بات کی ہے کہ اللہ سونے اور چاندی کے ذخیرے جمع کرتے ہیں، پہاڑ بناتے ہیں اپنے پاس، سونے اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ تیسری ڈیفینیشن یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اللہ کی کتاب کو خود لکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بلشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یعنی خود ہی سے جھوٹی کتابیں لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا ہوتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ سو یہ ایٹریبیوٹس قرآن نے کچھ ان کے بیسک بتائے۔ زید صاحب وقت ہوا ایک بریک کا، کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن یہیں سے۔ ویل سی یو آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام براس ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زید صاحب ہم بات کر رہے تھے قرآن ویوز آن جیوز کی۔ قرآن اور ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ربا کا کام کرتے ہیں، اور ربا کو کہتے ہیں کہ تجارت کی طرح کی چیزیں، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم نقطہ قرآن ان یہودیوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہ یہ جو ایک خوفناک حد تک ایک تصور ہے کہ جس پر ہم مسلمان توجہ نہیں دیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہیں اہل کتاب میں سے کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی دولت یا کوئی رقم رکھوائیں تو یہ واپس کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو آپ کی دی ہوئی رقم کو واپس نہیں کریں گے چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودی کا مال ہڑپ کرنا ہم پر حلال ہے۔ دیکھیے جو زائنسٹ آئیڈیالوجی کی ایک فنڈامنٹل بلیف سسٹم ہے کہ چوزن پیپل، اللہ کے پسندیدہ لوگ صرف یہودی ہیں، باقی پوری دنیا میں کہ ہر انسان کا جان، مال، عزت، آبرو حلال ہے ان پر، اس کو قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا، اس کی چوری کرنا، اس کو دھوکہ دینا، اس کو زمین سے بے دخل کرنا، وہ انسان بھی نہیں سمجھتے بقیہ قوم کو۔ اور پھر ان کو یہ تکبر ہے کہ جب یہ اول تو جنت میں جائیں گے، ان کو تکبر اس بات کا ہے، پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں بھی گئے تو اللہ ایام معدودہ، تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ ہمیں نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ خرافات عقیدے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھتے ہیں، اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، حقیقت میں مغضوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ سخت، یعنی غضب اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، مومنین کی لعنت ہے ان کے اوپر، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ ان کی جو دوسری ایٹریبیوٹس قرآن بتاتا ہے وہ یہ کہ یہ جگہ جگہ فساد برپا کرتے ہیں، جنگیں بھڑکاتے ہیں، یعنی زمین میں آگ بھڑکاتے پھرتے ہیں، فساد برپا کرتے پھرتے ہیں، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ ان سارے ایٹریبیوٹس کو جمع کریں تو وہ سارا پیٹرن بن جاتا ہے جو پچھلے کئی سو سال میں زائنسٹ کنسپریسی نے، زائنسٹ ایلیمنٹس نے پوری دنیا میں برپا کرتے چلے آئے ہیں اپنے اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ چوزن پیپل ہونے کا ان کو جو تکبر ہے، وہ یہ گلوبل امپائر بنانا چاہتے ہیں، ایک ون گورنمنٹ، سپر گورنمنٹ ہو جو پوری دنیا پہ ہم قبضہ کریں، پوری دنیا میں قتل و غارت، قحط، جنگیں برپا کرتے ہیں اس لیے کہ کسی اور کا جان و مال، عزت، آبرو کی ان کو نہ پرواہ ہے نہ اس کا خیال ہے۔ خود بڑے بڑے فیڈرل ریزرو میں اور سوئس بینکوں میں گولڈ ریزروز بھرتے ہیں، چھتوں تک پہاڑ سونے کے بنا کے رکھتے ہیں، پوری دنیا کو قحط اور بھوک میں مار دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو راستے میں نہیں خرچ کرتے۔ ان کے وہ سارے ایٹریبیوٹس آپ اگر بلڈ کر کے ایک پیٹرن بنائیں تو یو کین انڈرسٹینڈ ویری کلیئرلی کہ ربا اور انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم کی بنیاد پر جو اس کے ساتھ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں اس نظام کو قائم رکھنے کی، قتل و غارت ہے، تباہی بربادی ہے، حکومتوں کے تختے الٹنا ہے، قوموں میں فحاشی، برائی، بدکاری کو عام کرنا ہے، لوگوں کے اخلاقی زوال برپا کرنا ہے، مذہب کو اڑا کے رکھ دینا ہے، یہ سارے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں اس ربا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے۔ آئیے میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اور یہ مثال ہم آپ کو دیں گے انجیل سے۔ انجیل کا ایک ٹیسٹمنٹ ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم اسکرین پہ بھی دکھائیں گے۔ دس از دی گڈ نیوز بائبل۔ یہ ایک اس انجیل کے مختلف ورژن ہیں، لیکن یہ بائبل کا ایک ورژن جو کہ اسٹینڈرڈ بائبل ببلیکل سوسائٹی کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کہیں سے آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے مارک 11 میں، نیو ٹیسٹمنٹ مارک 11 میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام
जब जेरूशलम जाते हैं, when Jesus goes to Jerusalem के नाम से वो चैप्टर शुरू होता है। एक अजीब व गरीब बात याद रखिएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत लेकर नहीं आए थे। शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम की थी जो चली आ रही थी, ओल्ड टेस्टामेंट जो था। ईसा अलैहिस्सलाम उस लॉ के साथ लव लेकर आए थे, मोहब्बत लेकर आए थे, प्यार लेकर आए थे, क्योंकि यहूदियों ने कानून को इतना अलल हर्फ, इतनी ज्यादा सख्ती से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था कि मोहब्बत का पहलू निकल गया था उसमें। वो वाक़या याद है कि जब एक बुतकार औरत पे संसार करने, इसको पत्थर मारने की बात हुई, तो यहूदियों ने इंसार किया कि इस पर वो कानून नाफिज किया जाएगा तौरात का, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि वही संसार करे इसको जिसने खुद बुराई ना की हो। और फिर जब वो एस्पेक्ट, जब तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम उसको दूसरा गाल दे दो, ये मोहब्बत, दरगुजर, माफी, मोहब्बत, प्यार, ईसा अलैहिस्सलाम इसको लेकर आए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम का जो इमेज है एक हम्बल, सॉफ्ट, मोहब्बत करने वाले वजूद का, फॉरगिविंग वजूद का। अब आप एक कैफियत देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम जाते हैं, ये इंजील में लिखा हुआ है, मार्क 11 न्यू टेस्टामेंट, बैतुल मक़दस शरीफ में यरूशलेम जाते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं, इबादतगाह में दाखिल होते हैं, और यहां लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, और वहां पर मस्जिद के सहन में सूदखोरों ने, मनी लेंडर्स ने अपनी टेबलें लगाई होती हैं और लोगों को सूद का कारोबार कर रहे होते हैं। ये टेस्टामेंट हमारे सामने है, यहां पे लफ्ज मनी चेंजर इस्तेमाल हुआ है। ओल्ड पुरानी किताबों में मनी लेंडर्स हैं, मनी लेंडर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ये सारा काम चर्च की यानी यहूदियों की निगरानी में मस्जिद के सहन में हो रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने मेजें उलट दी, वायलेंट हो गए, मारा उनको। यानी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कोई शख्स ईसा अलैहिस्सलाम इतने जलाल का मुजाहरा करेंगे। आपने किया, और साथ आपने अगला लफ्ज ये फरमाया कि अल्लाह का घर है जो इबादत के लिए, तुमने इसको चोरों का गढ़ बना लिया, यू मेड इट अ डेन ऑफ थीव्स। ये बाइबल में लिखा हुआ, हम स्क्रीन पे दिखाएंगे भी आपको, और ये बाइबल हमारे सामने पड़ी है, दीज वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड्स आर यूज्ड देयर। और इसके बाद अगला जुमला ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि द चीफ प्रीस्ट एंड द मेकर्स ऑफ द लॉ और द टीचर्स ऑफ द लॉ heard this and then they plotted to kill Jesus. ईसा अलैहिस्सलाम की कत्ल की साजिश यहूदियों ने उस वक्त बनाई जब ईसा अलैहिस्सलाम ने सूदखोरी के निजाम पर हमला किया। यह इंजील में लिखा हुआ है। उससे पहले वो ईसा अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम ने इस यहूदियों के ज़ायनिस्ट के पूरे कुफर के सिस्टम की जड़ पर हमला किया, तो इस बात को जान, क्योंकि वो टीचर्स ऑफ द लॉ और द चीफ प्रीस्ट, देखिए वो टीचर्स ऑफ लॉ थे, उनको कानून मालूम था कि हमारे कानून में सूदखोरी हराम है, रिबा हराम है। ईसा अलैहिस्सलाम इसीलिए जलाल में आए थे, क्योंकि बाकी किसी कानून पर उन्होंने जलाल में नहीं आए, इस पर जलाल में आए। रीजन बीइंग कि ये अल्लाह रसूल से जंग है, इस कानून, इस निज़ाम की, रिबा की। ये आज की बात नहीं है जो कुरान में लिखा हुआ है, हर नबी ने जंग की है इसके खिलाफ, क्योंकि ये इंसानियत को गुलाम बनाता है। दुनिया में जो तबाही, जैसे हमने अर्ज किया कि इस वक्त पूरी दुनिया फसाद में बरपा है, सिर्फ इस रिबा के निज़ाम की वजह से। इस निज़ाम पर हमला किया ईसा अलैहिस्सलाम ने। देन द चीफ प्रीस्ट, यानी जो बड़ा यहूदी था, हाई प्रीस्ट, और उसके साथ उसके टीचर्स ऑफ द लॉ। अब उसके बाद एक खेल देखिए और क्या किया। इसके बाद एक बड़ा खूबसूरत एक अगला एक इवेंट, इंटरेस्टिंग इवेंट। इन यहूदियों ने अब साजिश करना शुरू की कि ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कैसे कराया जाए, कत्ल कैसे कराया जाए। खुद नहीं मारना चाहते थे, रोमन गवर्नमेंट थी, रोमन एम्पायर थे, रोमन गवर्नर था। इन्होंने साजिश की कि ईसा अलैहिस्सलाम